اکثر 60 سال کی عمر کے بعد ہمارے جسم میں ایک ایسی چربی بننا شروع ہو جاتی ہے جو اندر ہی اندر زہر پھیلاتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم اور فوری توجہ طلب مسئلہ ہے جس پر آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، کیا ہو اگر سب سے خطرناک چربی وہ ہو جو نظر ہی نہ آئے؟ جی ہاں، ہارورڈ میڈیکل اسکول کی ایک حالیہ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وسرل فیٹ یعنی آنتوں کی چربی روزانہ 400 سے زیادہ زہریلے کیمیکلز ہمارے خون میں شامل کرتی ہے۔ اسی لیے اسے ایک خاموش قاتل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ وسرل فیٹ ہے کیا؟ دیکھیں، یہ وہ چربی نہیں جسے ہم اپنی جلد کے نیچے محسوس کر سکتے ہیں یا چٹکی سے پکڑ سکتے ہیں، نہیں، یہ بہت گہرائی میں ہمارے اہم اعضاء جیسے جگر، لبلبے اور آنتوں کے گرد لپٹی ہوتی ہے، اور یہی چیز اسے صحت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بناتی ہے۔ تو فرق بالکل واضح ہے۔ ایک ہے سبکیوٹینیس فیٹ جو جلد کے نیچے ہوتی ہے، نرم اور جسے چٹکی میں پکڑا جا سکتا ہے، اس کا صحت پر خطرہ کم ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہے وسرل فیٹ جو پیٹ کے اندر گہرائی میں ہوتی ہے، سخت اور مضبوط، اور یہی اصل خطرہ ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ باہر نظر آنے والی نرم چربی نہیں بلکہ اندر چھپی یہ سخت اور خطرناک چربی ہے۔ ہماری ساری توجہ اسی پر ہونی چاہیے۔ چلیں تو اب آتے ہیں اپنی پہلی حکمت عملی پر۔ ٹپ نمبر 5، پروٹین کا صحیح وقت پر استعمال، یعنی پروٹین ٹائمنگ۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ 60 سال کی عمر کے بعد ہمارے جسم کا پروٹین کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بالکل بدل جاتا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس معاملے میں غلطی کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ دیکھیں، پروٹین ہمارے پٹھوں یعنی مسلز کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے، اور پٹھے ہمارے میٹابولزم کے لیے ایک بھٹی کی طرح کام کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیں، 1 پاؤنڈ پٹھے آرام کی حالت میں بھی دن میں تقریباً 50 کیلوریز جلاتے ہیں، جبکہ 1 پاؤنڈ چربی صرف 2 کیلوریز جلاتی ہے۔ تو فرق صاف ظاہر ہے، اسی لیے پٹھوں کو بچانا اور بنانا بے حد ضروری ہے۔ اور یہ صرف تھیوری نہیں ہے، ایک تحقیق میں جو بات سامنے آئی وہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی تھی۔ جن لوگوں نے اپنے پروٹین لینے کا وقت ٹھیک رکھا، انہوں نے ان لوگوں کے مقابلے میں 23%، جی ہاں 23% زیادہ وسرل فیٹ کم کی جنہوں نے پروٹین تو اتنا ہی لیا لیکن دن بھر میں بے ترتیب طریقے سے کھایا۔ تو اس کا عملی طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان۔ سب سے پہلے صبح جاگنے کے 1 گھنٹے کے اندر 25 سے 30 گرام پروٹین ضرور لیں۔ دوپہر اور رات کے کھانے میں بھی کم از کم اپنی ہتھیلی کے سائز جتنا پروٹین کا حصہ شامل کریں۔ اور ہاں، آسانی کے لیے چکن یا انڈے جیسی چیزیں پہلے سے تیار کر کے رکھ لیں۔ خاص طور پر صبح کا پروٹین بہت اہم ہے، کیونکہ صبح کے وقت ہمارے جسم میں کورٹیزول یعنی سٹریس ہارمون کی سطح بلند ہوتی ہے، اور یہی ہارمون وسرل فیٹ کو جمع کرتا ہے۔ تو دن کی شروعات پروٹین سے کرنا اس چکر کو توڑنے کا بہترین طریقہ ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسری حکمت عملی کی طرف، درجہ حرارت کا کنٹرول یعنی ٹیمپریچر کنٹرول۔ یہ ٹپ شاید تھوڑی حیران کن لگے کیونکہ اس کا تعلق ایک خاص قسم کے اچھے فیٹ ٹشو کو جگانے سے ہے جو چربی جلاتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ جان لیں کہ ہمارے جسم میں بنیادی طور پر 2 قسم کی چربی ہوتی ہے۔ ایک ہے سفید چربی یعنی وائٹ فیٹ، جس کا کام توانائی کو جمع کرنا ہے، یہی چربی بڑھ کر وسرل فیٹ بنتی ہے۔ اور دوسری ہے بھوری چربی یعنی براؤن فیٹ۔ یہ کمال کی چیز ہے، یہ توانائی جمع نہیں کرتی بلکہ جسم میں حرارت پیدا کرنے کے لیے کیلوریز جلاتی ہے۔ ہمارا مقصد اسی بھوری چربی کو ایکٹیویٹ کرنا ہے۔ اور یہ طریقہ کام کرتا ہے؟ جی ہاں، اور حیرت انگیز طور پر کام کرتا ہے۔ تحقیق میں یہ دیکھا گیا کہ جن لوگوں نے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کی صرف 2 آسان سی تکنیکیں اپنائیں، انہوں نے 31% زیادہ وسرل فیٹ سے چھٹکارا پایا۔ تو وہ 2 آسان ٹیکنیکیں ہیں کیا؟ بہت ہی سادہ۔ پہلی، ہر شام کو صرف 2 گھنٹے کے لیے اپنے کمرے کا درجہ حرارت تھوڑا کم کر کے 19 ڈگری سیلسیس پر لے آئیں، اور دوسری، جب بھی گرم پانی سے نہائیں آخر میں صرف 30 سیکنڈ کے لیے ٹھنڈا پانی اپنے جسم پر ڈال لیں۔ MRI یونیورسٹی کی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہلکی سی ٹھنڈک کا یہ احساس ہمارے بھوری چربی کو جگا دیتا ہے، اور وہ ایندھن کے طور پر سفید چربی خاص طور پر وسرل فیٹ کو جلانا شروع کر دیتی ہے۔ اب آتے ہیں ٹپ نمبر 3 پر،
کھانے کی ونڈوز یعنی ایٹنگ ونڈوز، یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جس میں کیا کھایا جائے، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ کب کھایا جائے۔ یہ سب ہمارے جسم کے قدرتی گھڑی کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کرنے کے بارے میں ہے۔ سالک انسٹیٹیوٹ کے محققین نے ایک بہت دلچسپ چیز دریافت کی۔ انہوں نے پایا کہ جن لوگوں نے اپنے کھانے پینے کو دن میں صرف 8 سے 10 گھنٹے تک محدود رکھا، انہوں نے ان لوگوں کے مقابلے میں کئی زیادہ وسرل فیٹ کم کی جو اتنی ہی کیلوریز پورے دن میں پھیلا کر کھاتے تھے۔ تو اصل بات کیلوریز گننے کی نہیں، بلکہ جسم کو اس کی قدرتی تال یعنی سرکیڈین ردم کے مطابق چلانے کی ہے۔ اس سے جسم کو چربی جلانے کا زیادہ وقت مل جاتا ہے۔ اور نتائج واقعی ناقابل یقین۔ 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں میں صرف اس ایک تبدیلی سے یعنی کھانے کے اوقات کو محدود کرنے سے 47% زیادہ وسرل فیٹ میں کمی دیکھی گئی۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اس کو اپنانے کا طریقہ بھی بہت آسان اور بتدریج ہے۔ ایک دم سے خود پر سختی نہ کریں۔ پہلے ہفتے 12 گھنٹے کی ونڈو سے شروع کریں، مطلب 12 گھنٹے کے اندر کھائیں اور باقی 12 گھنٹے کچھ نہ کھائیں۔ پھر ہر ہفتے اس ونڈو کو آدھا گھنٹہ کم کرتے جائیں جب تک آپ 10 گھنٹے کی ونڈو تک نہ پہنچ جائیں۔ مثال کے طور پر صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک۔ اور ایک بہت اہم بات، اپنا آخری کھانا سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے کھا لیں۔ یہ بدتدریج طریقہ جسم کو اپنانے کا موقع دیتا ہے اور سٹریس سے بچاتا ہے، جس سے گروتھ ہارمون بھی بہتر طریقے سے خارج ہوتا ہے، جو وسرل فیٹ جلانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب باری ہے ٹپ نمبر 2 کی، سولیبل فائبر اور پری بائیوٹکس۔ یہ ایک خاص قسم کے فائبر کے بارے میں ہے جو ہماری پیٹ میں موجود اچھے بیکٹیریا کو اس طرح سے ری پروگرام کرتا ہے کہ وہ خود وسرل فیٹ کے خلاف لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ چارٹ دیکھیں، ویک فارسٹ کی تحقیق کا نتیجہ بالکل صاف ہے۔ جب لوگوں نے صرف عام حل پذیر فائبر لیا تو ان کی وسرل فیٹ میں 3.7% کمی آئی، لیکن جب انہوں نے خاص قسم کے فائبر کو پری بائیوٹکس کے ساتھ ملا کر استعمال کیا تو یہ کمی دگنی سے بھی زیادہ ہو کر 8.4% تک پہنچ گئی۔ یہ ہے ان دونوں چیزوں کو ملانے کی طاقت۔ تو یہ خاص فائبر اور پری بائیوٹکس ہیں کون سے؟ سب سے بہترین حل پذیر فائبر میں کونجیک روٹ اور پسی وی السی شامل ہیں، اور طاقتور پری بائیوٹکس میں جیروشلم آرٹیچوک، لہسن اور پیاز آتے ہیں۔ طریقہ بہت سادہ ہے۔ فائبر کو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لیں اور پری بائیوٹکس والی غذائیں روزانہ اپنی خوراک میں شامل کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ غذائیں ہمارے آنتوں کے اچھے بیکٹیریا کی خوراک بنتی ہیں، جس سے وہ بیوٹائریٹ نامی ایک کمپاؤنڈ بناتے ہیں، اور یہ بیوٹائریٹ ایک سگنل کی طرح کام کرتا ہے جو سیدھا جسم کو حکم دیتا ہے کہ اب وسرل فیٹ چلانا شروع کرو۔ اور اب ہماری نمبر 1 حکمت عملی، اور یہ بات بہت دھیان سے سنیے گا۔ سب سے طاقتور حکمت عملی کا تعلق نہ تو کھانے سے ہے اور نہ ہی ورزش سے۔ جی ہاں، یہ وزن کم کرنے کے بارے میں ہمارے تمام پرانے خیالات کو چیلنج کرتی ہے اور ایک ایسی چیز ہے جس کا شاید کسی نے سوچا بھی نہ ہو۔ تو ہماری نمبر 1 اور سب سے طاقتور ٹپ ہے کنٹرولڈ بریدنگ، یعنی سانس لینے کی ایک خاص مشق۔ کوپن ہیگن یونیورسٹی کے محققین نے یہ حیران کن دریافت کی ہے کہ سانس لینے کی ایک خاص تکنیک ہماری ویگس نرو کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، اور اس کے نتیجے میں خوراک میں کوئی تبدیلی کیے بغیر بھی وسرل فیٹ میں زبردست کمی آتی ہے۔ اور نتائج واقعی ناقابل یقین۔ جس گروپ نے اس سانس کی تکنیک کو اپنایا، انہوں نے صرف ڈائٹ اور ورزش کرنے والوں کے مقابلے میں 42% زیادہ وسرل فیٹ کم کی۔ یہ واقعی ایک گیم چینجر ہے۔ تو یہ ٹیکنیک ہے کیا؟ اسے 4-7-8 بریدنگ کہتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے، 4 سیکنڈ تک ناک سے سانس اندر لیں، پھر 7 سیکنڈ تک سانس کو اندر روک کر رکھیں، اور پھر 8 سیکنڈ لگاتے ہوئے منہ سے آہستہ آہستہ سانس باہر نکالیں۔ اور سب سے اہم بات، اس بات کو یقینی بنائیں کہ سانس لیتے ہوئے صرف پیٹ باہر آئے، سینہ نہیں۔ اسے دن میں 2 بار کرنا ہے، 15 منٹ صبح اٹھنے پر اور 15 منٹ دوپہر 3 سے 5 بجے کے درمیان۔ یہ پیٹ سے سانس لینے کا عمل یعنی ڈائفریگمیٹک بریدنگ سیدھا ویگس نرو کو متحرک کرتا ہے، جو سٹریس ہارمون کورٹیسول کو کم کرتا ہے اور جسم کو چربی جمع کرو موڈ سے نکال کر چربی جلاؤ موڈ میں لے آتا ہے۔ تو یہ ہے ہماری پوری 30 دن کی وسرل فیٹ ٹول کٹ۔ نمبر 5، پروٹین کا صحیح وقت۔ نمبر 4، درجہ حرارت کا کنٹرول۔ نمبر 3، کھانے کی ونڈو کا استعمال۔ نمبر 2، حل پذیر فائبر اور پری بائیوٹکس۔ اور نمبر 1، کنٹرولڈ بریدنگ۔
اور یاد رکھیں، جب ان تمام حکمت عملیوں کو ایک ساتھ استعمال کیا گیا تو لوگوں نے صرف 30 دنوں میں اوسطاً اپنی کمر سے 4.2 انچ کم کیے، اور میڈیکل سکینز نے یہ ثابت کیا کہ یہ کم ہونے والی چربی زیادہ تر وہی خطرناک وسرل فیٹ ہی تھی۔ آخر میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ مقصد پرفیکٹ ہونا نہیں بلکہ مستقل مزاج رہنا ہے۔ آج ہی ان میں سے کوئی ایک حکمت عملی چن کر پہلا قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جسم کو پہلا مثبت سگنل کون سا بھیجا جائے گا؟